ویلکم بیک عزیزان گرامی، ہم سورہ زمر کر رہے ہیں، آیت 66 تک کر چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ والارض جمیعا قبضتہ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ساری کی ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ والسماوات، اور آسمان بھی، مطویات بیمینہ، اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، اور بہت اعلیٰ اور بلند ہے، عما یشرکون، اس تمام شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ انسانوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی، مشرکین نے اللہ کی قدر نہیں کی، جو اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا، جو اس کو خالق، مالک، غفور، رحیم، ستار العیوب، غفار الذنوب، یہ جو جاننے ماننے کا حق تھا، اور سب سے بڑا حق جو اس کے خالق ہونے کا ہے، جو اس کی امانت، اس کی روح آپ کے جسم میں دوڑ رہی ہے، کوئی بھی قدر نہیں کی، کسی چیز کی بھی قدر نہیں کی۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوری زمین جتنی بھی اس میں اس نے بنائی ہے کائنات میں، سب اس کی مٹھی میں ہوگی، اور آسمان اس نے اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے، اور پھر وہ بات کرے گا ان انسانوں سے کہ آج بادشاہت کس کی ہے، کون ہے خالق، کون ہے مالک، کون ہے اللہ۔ پاک ہے وہ ان چیزوں سے جس کے ذریعے تم شرک کرتے ہو، کس کے ساتھ ملا دیتے ہو، کس کو؟ کائنات کے مالک کو، خالق کو، اس اللہ کو ان چھوٹی چھوٹی اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزیں اپنے سامنے اپنے جیسے محتاج اور بے بس، بلکہ بعض اوقات آپ سے بھی گئے گزرے، ان کے ساتھ شریک کر دیتے ہو۔ اور کس کو شریک کرتے ہو؟ اللہ پاک ہے، اللہ کی قدر نہیں کی انہوں نے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ، تو پھر بے ہوش ہو جائے گا، مَن فِي السَّمَاوَاتِ، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، وَمَن فِي الْأَرْضِ، اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، سب کے سب پہلے سور میں، جو پہلا سور پھونکا جائے گا اسی سے بے ہوش ہو جائیں گے۔ اِلَّا مَن شَاءَ اللہ، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ ثم پھر نفخ فیہ اخری، پھر دوسری بار پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو پھر وہ یکایک کھڑے ہو کے دیکھنے لگیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، اور چمک اٹھے گی زمین، بِنُورِ رَبِّهَا، اپنے رب کے نور سے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھ دی جائے گی کتاب، اعمال نامے، وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ، اور انبیاء آئیں گے، وَالشُّہَدَاءِ، اور گواہ کو لایا جائے گا، وَقُضِیَ بَیْنَہُمْ، اور فیصلہ ہو جائے گا ان سب کے بیچ، بالحق، حق کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ پہلی بار سور پھونکا جائے گا آسمانوں اور زمین میں، اور ہر شخص پھر ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ پھر سب کو کھڑا کر دیں گے، پھر زندہ کر دیں گے، اور سب کے سب کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے، اور جب سب کو اللہ تعالیٰ حاضر کر دیں گے تو پھر اللہ کا نور ہر طرف پھیل جائے گا۔ پھر اس کے بعد سب کے اعمال نامے سامنے رکھ دیے جائیں گے، اور ہر قوم کو جو کھڑی ہوگی اور ان کا رجسٹر سامنے ہوگا، اور پھر اسی قوم کے نبی بطور گواہ کے اپنی اپنی قوم کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، چونکہ میرا تعلق درس و تدریس سے ہے، میں اس کو اس طرح سے لیتی ہوں جیسے بہت بڑے بڑے گراؤنڈز میں اسمبلی ہوتی ہے، اور ہر لائن اب ایک کلاس کی ہوتی ہے، اور اس کلاس کے باہر کلاس ہوم روم ٹیچر ہوتی ہے، اور اس کے ہاتھ میں رجسٹر ہوتا ہے۔ یہ پوری کی پوری زمین عرفات بن جائے گی۔ یہ عرفات کا میدان، میدان العدل ہے، یہاں سے شروع ہوگی، اور یہ پھیلتے پھیلتے یہی میدان بہت بڑا میدان ہو جائے گا، اور یہاں سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، ہر قوم کے ساتھ اس کا نبی کھڑا ہوگا، اور
گواہ کھڑے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے، اور کسی کے ساتھ یہ تو ہوگا کہ ایک نیکی کا بدلہ اجر 10 گنا مل جائے، 100 گنا مل جائے، 700 گنا مل جائے، 1000 گنا مل جائے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جس نے ایک برائی کی اس کو ایک ہی گناہ ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ، اور ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اجر دیا جائے گا، ما عملت، جو اس نے کیا ہوگا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کو ہانکا جائے گا، اِلَى جہنم، جہنم کی طرف، زمرا، گروہ در گروہ، حتیٰ یہاں تک، اذا جاؤہا، کہ جب پہنچیں گے وہ، فتحت ابوابہا، تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لہم خزنتہا، تو ان کے درمیان ان سے کہیں گے، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے بیچ کوئی رسول نہیں تھے جو تمہارے پاس آئے، یتلون، جنہوں نے پڑھا ہو، علیکم آیات ربکم، تمہارے رب کی آیات کو، وینذرونکم، اور تم کو ڈرایا ہو، لقاء یومکم ھذا، آج کے دن کی ملاقات سے، یہ جو آج سارا پروگرام ہوا اس کے بارے میں تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا؟ جب لوگوں کو، ان پورے گروپس کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا اور لے جایا جائے گا، اور وہ لے جانا بھی ایک عذاب ہوگا، اس میں بھی ان کو بہت تکلیف، رسوائی، شرمندگی اور تشدد کا سامنا ہوگا۔ اس وقت وہ تڑپیں گے، جب وہ پہنچیں گے جہنم کے پاس تو جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور پھر جب وہ دروازوں میں جا رہے ہوں گے تو پھر ان سے فرشتے پوچھیں گے جو جہنم کے دربان ہیں، کیا بات ہے، تم لوگ کیا کر رہے ہو، کیوں اتنی تعداد میں یہاں آ گئے، اچھے بھلے چنگے شکل صورت سے عقل والے دکھتے ہو، تم سارے کے سارے جہنم میں چلے آ رہے ہو، کیا بات ہے، تمہیں کوئی رسول نہیں آیا تھا، اللہ کا کوئی پیغام بھی نہیں آیا تھا، کوئی ڈرانے والا بھی نہیں آیا تھا جس نے تمہیں بتایا ہو کہ یہ دن آئے گا، حساب ہوگا، اور جزا اور سزا کا دن مقرر ہے، اور نتیجے میں جہنم بھی مل سکتی ہے۔ قالو، تو وہ بولیں گے، بلا، کیوں نہیں، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، تو اس دن وہ جواب میں کہیں گے، ہاں کیوں نہیں، آئے تھے ہمارے پاس، وہ رب کی آیات بھی پڑھتے رہے، اللہ سے ڈراتے بھی رہے، لیکن ہم نے ان کی بات نہیں مانی، ہمیں آخرت پہ ہی یقین نہیں تھا، تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، یعنی یہ سارا کچھ جو آپ پوچھ رہے ہو کیوں نہیں، ایک ہی جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ کہیں گے کیوں نہیں، یہ سب کچھ جو تم کہہ رہے ہو یہ واقعی ہوا ہے، لیکن اب عذاب کا فیصلہ کافروں پر ثابت ہو چکا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم، ان سے کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، اس میں تم ہمیشہ کے لیے داخل ہو رہے ہو، ہمیشہ یہیں رہنا، فبئس، بہت برا ہے، مثوى المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربہم، وسیقہ، اور لے جائے جائیں گے، الذین اتقوا، وہ جو تقوی والے ہیں، ربہم، ان کے رب کے پاس، الی الجنت زمرا، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، انہیں جو متقین ہیں انہیں لے جایا جا رہا ہوگا، وہ بھی پورے گروپس میں جا رہے ہوں گے، اور انہیں بھی گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، حتیٰ اذا جاؤہا، جب وہ آ جائیں گے، وفتحت ابوابہا، اور جنت کے دروازے کھل جائیں گے، وقال لہم خزنتہا، تو اب جنت کے بھی دربان ہیں، وہ ان سے کیا کہیں گے، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طبتم، تم پاکیزہ رہے، فادخلوہا خالدین، ہمیشہ کے لیے آ جاؤ، اس میں داخل ہو جاؤ، وقالو، اور وہ کہیں گے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، الذی صدقنا، جس نے ہمیں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، صدقنا وعدہ، جو وعدہ اس نے کیا تھا ہم سے جنت کا وہ اس نے سچ کر دکھایا، وَأَوْرَثَنَا، اور ہمیں اس نے بخش دیا، وراثت دے دی، ہمیں وارث بنا دیا،
الارض، اس زمین کا، نتبوأ من الجنت، اس سر زمین جنت کا ہمیں اس نے وارث بنا دیا، حیث نشاء، اب ہم جہاں جنت میں چاہیں آئیں جائیں، فنعم اجر العاملین، اور اپنا ٹھکانہ ہم نے جنت کو بنا لیا، جہاں چاہیں آئیں جائیں پھریں، اور یہ عمل کرنے والوں کا ثواب اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے بعد جنت کے دروازے میں آ کر کھلواؤں گا۔ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے، تو خازن دربان جو جنت کا ہے پوچھے گا آپ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے میں محمد ہوں۔ تو خازن یہ جواب میں کہے گا ہاں، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے میں جنت کے دروازے کسی کے لیے نہ کھولوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پہلی جماعت، یعنی گروہ در گروہ، زمر ہے نا، ایک کے بعد ایک گروپس جا رہے ہیں، تو بڑے بڑے گروہ ہوں گے، تو پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کی صورتیں 14ویں رات کے چاند جیسی ہوں گی، وہ نہ اس میں تعداد ان کی 70,000 کے قریب ہوگی، وہ جنت میں نہ تو تھوکیں گے، نہ کھنکاریں گے، نہ بول و براز کریں گے، اور ان کے برتن اور کنگھیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی، ان کی انگیٹھیوں میں عود سلگتا ہوگا، ان کا پسینہ کستوری کی طرح ہوگا، ان میں سے ہر ایک کو بیویاں ملیں گی کہ ان کے حسن کی وجہ سے گوشت کے پیچھے سے ان کی پنڈلیوں کی چربی تک نظر آتی ہوگی، ان کی آپس میں کوئی دشمنی، کوئی اختلاف نہیں ہوگا، آپس میں کوئی بغض نہیں ہوگا، ان سب کے دل ایک جیسے ہوں گے اور وہ صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں گے۔ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک جماعت جنت میں داخل ہوگی جن کی تعداد 70,000 ہوگی، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ تو حضرت عکاشہ نے کھڑے ہو کر عرض کی یا اللہ کے رسول، مجھے میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے بنا دے جو 70,000 کی پہلی جماعت جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا یا اللہ عکاشہ کو ان میں سے بنا دے۔ تو پھر ایک انصاری شخص نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ میرے لیے بھی یہ دعا فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ آپ سے سبقت لے گیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گروہ کے بعد گروہ آتا چلا جائے گا، 70,000 شروع ہوں گے، اور جب 7 لاکھ تک داخل ہو جائیں گے تو انہوں نے ایک دوسرے کو پکڑا ہوا ہوگا، پہلا اور آخری انسان سب جنت میں داخل ہو جائیں گے اور سب کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے، اور جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتوں کے ہر 8 جنتیں ہیں اور جنت کے دروازے بھی 8 ہی ہیں، ہر جنت کے 8 دروازے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک کو، جن کو بھی جنت کے دروازے سے بھیجا جائے گا، ہر ایک کے ساتھ یہ دعا بھی ہوگی کہ اللہ کرے کہ وہ ان کے آپس میں دوست رشتہ دار انہیں مل جائیں اور ایک دروازے سے داخل ہوں۔ تو جب یہ جنت 8 جنت ہوگی اور ہر جنت کے 8 دروازے ہوں گے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال کیا، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، جس شخص کو بھی جس دروازے سے بھی بلایا جائے گا اسے اور تو کوئی ضرورت نہیں رہتی، یعنی جنت میں چلا گیا تو چلا گیا، کیا کوئی ایسا سعادت مند خوش نصیب بھی ہوگا جسے اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازوں سے بلائیں، یعنی ان کی مہمانی ہر دروازے سے ہو رہی ہے اور ہر جنت میں ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو جواب میں فرمایا ہاں ایسا ہوگا کوئی سعادت مند، اور مجھے امید ہے ابوبکر آپ ان میں سے ہوں گے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اور آپ دیکھیں گے فرشتوں کو، حافین، وہ حلقہ بنائے ہوئے، من حول العرش، عرش کے ارد گرد، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہوں گے، وَقُضِیَ بَیْنَہُم بِالْحَقِّ، اور ان لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، وَقِیلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے۔ حمد سے ہی بات شروع ہوگی اور حمد پہ ہی بات ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ کے بہت بڑے عرش کو
بہت بزرگ و بالا عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہوں گے اور تسبیح کر رہے ہوں گے، اور وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ بندوں کے بیچ فیصلہ ہو گیا ہے اور جنتی جنت میں جا رہے ہیں۔ تو اس وقت فرشتے بھی الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہوں گے اور بندے بھی اللہ کا شکر بجا لائیں گے۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ سورہ زمر کا اختتام ہوا۔ عزیزان گرامی، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، یہیں سے شروع کریں گے۔